عزیز سامعین، ہماری تاریخ محمد بن قاسم، سلطان صلاح الدین ایوبی، طارق بن زیاد، سلطان محمود غزنوی، ملا عمر مجاہد، عمر المختار، صدام حسین اور طیب اردگان جیسے عظیم لوگوں سے بھری پڑی ہے۔ اگر آپ ان عظیم لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ اگر آپ اس ویڈیو کا پہلا حصہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کا لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ پچھلی ویڈیو میں بات ہوئی تھی کہ طیب اردگان کو محض چند اشعار پڑھنے پر جیل میں بند کر دیا گیا، اور صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ ان کو استنبول کی میئر شپ سے بھی ہاتھ دھونا پڑے تھے۔ آخر وہ اشعار کیا تھے آپ اس وقت اپنے سامنے اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ ان کا اردو ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ جو ترکی میں اس وقت نئی حکومت بنی وہ مسعود یلماز کی تھی، جسے فوج نے بنایا تھا۔ اسی دوران فوج نے ملک کے تمام بینکوں سے پیسہ لے کر سارے کے سارے وزیر اور ارکان خریدنے میں لگا دیا۔ $80 ملین بدعنوانی کی نظر ہو گئے، ملک کا دیوالیہ نکل گیا۔ جب اگلے انتخابات آئے تو اس میں لیفٹیننٹ بلند ایجوت جیت گیا۔ اس کی پارٹی DSP کے نام سے تھی، یعنی ڈیموکریٹک سول پارٹی۔ اب پارلیمان میں نشستوں کی صورتحال یہ تھی کہ اس کی پارٹی سب سے زیادہ ووٹ لینے کے باوجود اکیلی تنہا حکومت نہ بنا سکتی تھی۔ اس نے ملی حرکت پارٹی اور قوم پرستوں کے ساتھ مل کر حکومت بنائی۔ یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ قوم پرست بھی اسلامی ذہن رکھتے تھے، اور یہ پہلا موقع تھا کہ قوم پرست حکومت میں آنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس دوران اربکان کی پارٹی کے بچے کھچے ارکان نے فضیلت پارٹی بنائی اور اپنا قائد رجائی کوتان کو منتخب کیا۔ یہ الیکشن میں چوتھے نمبر پر رہی۔ ترکی کا نیا صدر بلند ایجوت معمر اور مریض تھا، بعض مرتبہ کئی ہفتے ہسپتال میں داخل رہتا تھا۔ صاف معلوم ہو رہا تھا کہ اصل میں حکومت کوئی اور چلا رہا ہے۔ بدعنوانی اور نظام میں مرکزیت نہ ہونے کے سبب اقتصادی بحران بڑھتا ہی چلا گیا۔ ملک اقتصادی لحاظ سے سنگین بحران کا شکار ہو گیا۔ بحرانوں کے اس دور میں عبداللہ گل اور طیب اردگان گروپ نے پارٹی کے عملی ڈھانچے کو تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ پچھلے 3 دہائیوں سے پارٹی جس طرح چلتی رہی ہے اس کے مطابق وہ ہمیشہ پابندی کا شکار رہے گی۔ جب ہم اسلام کے نام یا اسلامی تعارف کے ساتھ میدان میں آتے ہیں تو کامیابی کے قریب پہنچتے ہی جابرانہ نظام کسی نہ کسی بہانے ہم پر پابندی لگا دیتا ہے۔ اب کی بار پارٹی کی حیت کچھ اس طرح ہونی چاہیے کہ آئندہ اس پر کبھی پابندی نہ لگے۔ لیکن پارٹی کی قیادت پر فیض رجائی کوتان کسی طرح کی تبدیلی کو مناسب نہ سمجھتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس طرح کی تبدیلی مؤسسین جماعت کے راستے سے انحراف ہوگا۔ خود پروفیسر نجم الدین اربکان ان حالات میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں چاہتے تھے۔ اب کوئی فریق دوسرے کو قائل نہ کر سکا، ہر ایک اپنے موقع پر دلائل دیتا تھا۔ آہستہ آہستہ پارٹی کے اندر 2 گروپ بن گئے، ایک کا نام اصلاح پسند اور دوسرے کا نام قدامت پسند مشہور ہوتا گیا۔ عبداللہ گل اور طیب اردگان والے گروپ کا نام اصلاح پسند پڑ گیا، جبکہ رجائی کوتان والے گروپ کا نام قدامت پسند پڑ گیا۔ عبداللہ گل نے پارٹی کے سالانہ انتخابات میں رجائی کوتان کے خلاف صدارت کے عہدے کے لیے مقابلہ کیا۔ تبدیلی کے حامی یہ امیدوار کافی تعداد میں ووٹ حاصل کرنے کے باوجود کامیاب نہ ہو سکے۔ عبداللہ گل نے رجائی کوتان کو کامیابی کے بعد اسے مبارکباد دیتے ہوئے پھول پیش کیے۔
اس عرصے میں طیب اردگان متنازع فیصلے کے تحت دی گئی سزا پوری کر کے باہر آ گیا تھا۔ اب ان سب نے مل کر خاموش تحریک شروع کی، لیکن جب بہار کے امکانات پیدا ہونے لگے تو وہی ہوا جس کا خطرہ تھا۔ اسلام پسندوں کی یہ جماعت ایک مرتبہ پھر خفیہ قوتوں کے اتاب کا شکار ہو گئی۔ پانچویں مرتبہ اس پارٹی پر، جو فضیلت پارٹی کے نام سے کام کر رہی تھی، پابندی لگا دی گئی۔ وجہ وہیں اسلامی نام اور اسلامی کام قرار پایا۔ اس سے اصلاح پسند نوجوانوں کی رائے کو تقویت ملی کہ نام کوئی بھی ہو اور کام کا عنوان کوئی بھی ہو، جب حقیقت اسلام کے تابع ہے تو ظاہری تعارف بدلنے میں کوئی حرج نہیں۔ ماضی کی پہچان سے چمٹے رہ کر دشمن کو موقع دینا دانش مندی نہیں۔ چنانچہ اس مرتبہ دونوں فریقوں نے اپنے اپنے طرز پر کام کرنے کا فیصلہ کیا، لہذا نئی جماعت بناتے وقت قدامت پسند اور اصلاح پسند الگ الگ ہو گئے۔ قدامت پسند سعادت پارٹی کے پرانے اور روایتی نام سے، اور جدت پسند انصاف اور ترقی یعنی جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کے نام سے کام کرنے لگے۔ طیب اردگان جیسا مقبول لیڈر جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی میں تھا، لیکن اس پر تاحال سیاست میں حصہ لینے پر پابندی عائد تھی، لہذا اس کے پرانے دوست اور ساتھی عبداللہ گل کو سامنے لانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس نئی جماعت کو وجود میں آئے ابھی سال بھی نہ گزرا تھا کہ نئے الیکشن سر پر آ گئے۔ دونوں رہنماؤں نے مل کر زبردست انتخابی مہم چلائی۔ عوام میں اس موقع پر حیرت انگیز جوش و خروش دیکھنے میں آیا۔ اس سے پہلے اسلام پسند 5 ناموں سے کام کرتے رہے تھے: ملی پارٹی، ملی سلامت پارٹی، رفاہ پارٹی، فضیلت پارٹی اور سعادت پارٹی۔ ان پانچوں کے پانچوں ناموں سے اسلام کی خوشبو آتی تھی، اس لیے سیکولر اور لادین طبقہ جو ترکی میں حکومت میں تھا، وہ ہمیشہ انہیں ناکام کرنے کے لیے ہتھ کنڈے آزماتے تھے۔ کارکنوں کو مہم چلانے میں بھی طرح طرح کی دشواریاں پیش آتی تھی۔ اب چونکہ نئے نام میں عوام کو انصاف فراہم کرنے اور ترقی سے نوازنے کا وعدہ تھا، اس لیے لادین طبقے کی زبان خاموش ہو گئی۔ دیندار عوام دل سے اسلام پسندوں کو آگے کرتے دیکھنا چاہتے تھے، اور لادین طبقہ بھی سیکولر حکمرانوں کی بدعنوانی اور لوٹ مار کی وجہ سے تنگ تھا۔ وہ بھی طبقاتی انصاف اور ملکی ترقی کا دل سے خواہاں تھا۔ رفتہ رفتہ وہ بھی ان کے قریب آنے لگا۔ اب نوجوان ترکوں کی نئی حکمت عملی انتہائی کامیاب رہی۔ چھٹا نام جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ تھا۔ نام بدل کر سامنے آنے والی اس نوزائیدہ جماعت نے انتخابات میں 35% ووٹ حاصل کر لیے، جبکہ دوسری طرف سعادت پارٹی کے ووٹوں کا تناسب 5% تھا، لہذا وہ اسمبلی میں بھی نہ آ سکے۔ اسمبلی میں صرف 2 پارٹیاں آنے میں کامیاب ہوئیں، ایک جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی اور دوسری اتاترک کی بنائی ہوئی جمہوریت خلق پارٹی تھی، جو کہ سیکولر نظریات کی حامل تھی۔ اس پارٹی نے تقریباً 20% کے لگ بھگ ووٹ حاصل کیے۔ چنانچہ اسمبلی میں یہ 2 جماعتیں آنے میں کامیاب ہوئیں، اس لیے تمام وزارتیں انہی کے درمیان تقسیم ہوئی۔ عبداللہ گل، جس کی جماعتی نشستوں کی تعداد 362 تھی، بھاری اکثریت کے ساتھ اسمبلی میں پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ اسے وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ اس کا درینہ دوست اور رفیق طیب اردگان 10 ماہ کی سزا پانے کے سبب تاحال سیاست کے منظرنامے سے غائب تھا۔ یہ عین کی ایک شک کا سہارا لے کر طیب اردگان کو نااہل کر دیا گیا تھا۔ عبداللہ گل نے وزیر اعظم بننے کے بعد اسمبلی میں ایسی شک منظور کروائی اور اس شک میں ایسی ترمیم کروائی جس کے سبب طیب اردگان پر لگی پابندی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد اس جماعت کے ایک رکن نے استعفیٰ دے کر طیب اردگان کے لیے ضمنی انتخابات کے ذریعے اسمبلی میں آنے کی راہ ہموار کر دی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس رکن کی نشست اس علاقے میں تھی جہاں پر تقریر کرنے پر اردگان کو نااہل کر دیا گیا تھا۔ اردگان اسی شہر اور حلقے سے جیت کر اسمبلی کا پھر رکن بنا جس شہر میں اس پر پابندی لگی تھی۔
اس شہر کا نام ماردن ہے، اور دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ یہ اردگان کا سسرالی شہر بھی ہے۔ اس کے بعد کی تاریخ وفا دنیا یاد رکھے گی۔ اب یہ ہوا کہ عبداللہ گل نے وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے دیا اور اس کی جگہ نوجوان قائد رجب طیب اردگان تمام رکاوٹیں عبور کرتا ہوا وزیر اعظم کے منصب تک جا پہنچا۔ مخالفین حیران اور پریشان رہ گئے۔ اسلام پسندوں کی حکمت و فراست نے نئی تاریخ رقم کر دی۔ یہ نوجوان اصلاح پسندوں کی تاریخی کامیابی کی ردات تھی۔ اقتدار میں آنے کے بعد ان لوگوں کا رویہ دوسری تمام جماعتوں کے ساتھ ایسا حکیمانہ تھا کہ چند ایک متعصب مخالفین کے علاوہ سب ان کے حامی ہو گئے۔ طیب اردگان نے اپنی جماعت کو روایتی اسلامی جماعت بنانے کے بجائے اپنی جماعت کو ایک رفاہی اور سیاسی پارٹی بنا دیا تاکہ غیر اسلام پسندوں کو بھی اس پارٹی میں آنے کا موقع ملے اور ان پر پابندی نہ لگے۔ اس سے پہلے ان پر مختلف نام اپنانے کے باوجود 5 مرتبہ پابندی لگ چکی تھی۔ اس مرتبہ نام بدلنے کی وجہ سے بڑے بڑے سیاسی لیڈر، سابق وزیر اعظم تاسو چیلر، مسعود یلماز، حتیٰ کہ ان کی سب سے زیادہ مخالف سیکولر پارٹی CHP کا جنرل سیکرٹری بھی ان کے انداز سیاست سے متاثر ہو کر ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ آگے کا حصہ مزید دلچسپ ہے۔ ویڈیو کے لمبی ہونے کی وجہ سے میں معذرت خواہ ہوں۔ انشاءاللہ اس کا اگلا حصہ بھی آپ کی خدمت میں بہت جلد پیش آئے گا، بہت جلد پیش کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی قیمتی رائے سے ضرور نوازیے۔